سيدنا مولانا وحبيبنا شفينا قرة أعيننا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ثم إلى جميع آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآل كل منهم والصحابة وسائر الصالحين، ثم إلى أرواح ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب رسول الله أجمعين، ثم إلى أرواح سيداتنا فاطمة الزهراء وخديجة الكبرى وعائشة الرضا وسائر أزواج رسول الله أجمعين، ثم إلى رسول نفيس بنت الحسن الأنوار، ثم إلى الإمام الحسن والإمام الحسين، ثم إلى رسول علي زين العابدين، سيدنا محمد الباقر، سيدنا جعفر الصادق، سيدنا علي الوريد وإخوانه الجميع، ثم إلى رسولنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى، سيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي، ثم إلى المقدم الثاني سيدنا عبد الرحمن السقاف بن محمد بعلوي، ثم إلى رسولنا عمر مخضر وإخوانه الجميع، ثم إلى روح الحبيب الإمام أبي بكر العدروس الحبيب الإمام الكتب أبو بكر العدي، ثم إلى روح الحبيب أبو بكر بن عبد الله الطاس أبو بكر بن محمد السجاف بن عبد الرحمن الطاشي علي بارس الحبيب عبد الله بن علي بن الحداد بن الرحمن بن الحشي وجميع أصحاب طرائق المحمدية وخصوصا أهل سلسلة طريقة السادة العلوية، ثم إلى رسولنا مولانا مرشدنا سماحة رسول الإمام الحافظ المسلم عبد الله بن بعيد بالفقيه خاصة، سيدنا مولانا الإمام الحبر القدس عبد القادر بن أحمد بن فقيه، عبد الرحمن بن عبد الله بن فقيه، عبد الله بن سالم بن فقيه، محمد بن علي بن فقيه، أحمد بن محمد بن فقيه، علي بن عبد الله بن فقيه، ثم إلى الحبابة الشريفة أمي هاني وحبابة الشريفة فاطمة أم الحبابة فاطمة حبيب محمد بالفقيه، ثم إلى الحبابة عفيفة بنت إسماعيل، ثم إلى روح الحبيب محمد بن عبد القادر بالفقيه، ثم إلى الحبابة عائشة وأصولهم وفروعهم وأولادهم بناتهم وذرياتهم وإخوانهم وأخواتهم وعمامهم وعماتهم وأخوالهم وخالاتهم ومن انتسب إليهم ومن عبد كل منهم في ترتيبهم، ثم إلى روح سلطان الأولياء سيدي شيخ عبد القادر الجيلاني، سيدي أحمد كبير الرفاعي، سيدي إبراهيم الدسوقي، سيدي أحمد البدوي، وسيدي محمد بهاء الدين النقشبندي، وسيدي أحمد بن محمد التيجاني، سيدي أحمد الإدريسي، وسائر أصحاب الطرائق المحمدية وأصولهم في الولاية وخلفائهم وأهل سلسلتهم أجمعين، ثم إلى رسول الله العالم مولانا الشريف الاتباع مولانا مالك إبراهيم مولانا جيري مولانا مرتضى عنتر مولانا درجة مولانا فريد مولانا مريم مولانا قدوس مولانا رد الفتح، ثم إلى مولانا جمال الكبرى مولانا إبراهيم أسمار مولانا إسحاق مولانا مغربي مولانا الشيخ صفات السيدة فاطمة بنت ميمون وجميع متقدمي أولياء التسعة أجمعين وصولهم في الولاية وخلفائهم وأهل سلسلتهم، ثم إلى جميع خلفائهم وخلفاء أولياء التسعة أجمعين وصولهم في الولاية وخلفائهم وأهل سلسلتهم، ثم إلى أرواح أولياء هذه البلدة خصوصا الحبيب الإمام الكتب حسين بن أبي بكر العدروس والحبيب عبد الله بن محسن العطاس والحبيب محمد بن عبد الرحمن السقاف والحبيب محمد بن طاهر الحداد والأحمد بن عبد الله بن طيب العطاس الحبيب أبو بكر بن محمد السقاف والحبيب هارون بهار والحبيب جعفر بن شيخ السقاف بن علي السقاف، ثم إلى هارون سيد يوسف العنان، ثم إلى ربي حمد الصبوان، ثم إلى ربي محمد خليل بن كلام، ثم إلى الحبيب حسين بن هادي الحامد الحبيب صالح بن محسن الحامد وجميع أصحاب الولاية في هذه البلاد وصولهم في الولاية خلفائهم وأهل سلسلتهم ومن انتسب إليهم أجمعين، ثم إلى سنة سيدنا رمي سيدنا كريم الكردي، ثم إلى ركي عبيد ثم إلى ركي عبيد الله ثم إلى رمن بجور من بسوقي من فضائل من عرب سيد السموس من مشهد من متريد إمام شافعي ما شافعي مالك حنفي حنبلي من غزالي من بن عربي سيد عبد الله عبد الله الشعراني وسائر علماء وأولياء أهل السنة والجماعة أجمعين وصولهم في الولاية وخلفائهم وأهل سلسلتهم، نويت تعلم وتعليم
والتذكير والنفع والانتفاع بفعل الاستفاء والخطابة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى هدايات ومرضاة قربه والثبات بحسن الخاتمة مع اللطف العافية وصلاح العاقبة بنية الفتوح والمنوح والرسوح صلاح القلب والجسد الروح وتوبة النصوح وبنية السلوك والانفاق والشرك والمطالب والسلوك والمطالب وكافة عن السبيل بالمناكب ثم إلى أرواح من أبطل من تحت الكائن خصوص أجمعين ثم إلى ثم إلى رهبائنا وآبائكم وأمهاتنا وأمهاتكم خصوصا النزائر والأذاكر لهم من أهل لا إله إلا الله ثم إلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم هو الذي هو dia yakni Allah alladzi khalaqa yang telah menciptakan lakum dia yakni Allah lakum bagi kamu sekalian ma apa-apa fil ardi yang ada di bumi jami'a semuanya thumma istawa di sini bermakna qasada boleh juga diartikan arada kemudian Allah menuju yakni di dalam penciptaan ilas samai ke langit fasawwahunna lalu Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit-langit hunna kembali ke sama karena fi makna jama' maknanya jama' binasil Quran 7 samawat jadi 7 lapis langit itu dengan nasul Quran wa huwa dan dia yakni Allah bikulli syai'in alim maha mengetahui segala sesuatu baik secara ijmalan atau tafsilan global atau rinci wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah wa idh qala dan ketika berfirman siapa Rabbuka Tuhan kamu lil malaikati kepada para malaikat ini sungguhnya aku Allah ja'ilun akan menjadikan fil ardi di bumi khalifah yang dimaksud khalifah di sini Nabi Allah Adam alaihissalam wa ala nabiyina Muhammad afdhalus salatu wassalam. Setelah ini banyak ayat-ayat membahas Sayyiduna Adam. Ada nasihat yang jarang, itu boleh jadi belum pernah, tapi yang lebih tepat menurut saya jarang didengar
tentang kenapa di dalam Al-Quran itu banyak menyebut Nabi Adam. Ini halaman 306 dari kitab Al-Yawaqit wal Jawahir fi Bayani Aqaidil Akabir, halaman Syekh Abdul Wahab Sya'rani. Saya bacakan. Juz 2 halaman 306. Wa ma qala al-haqq ta'ala fi ghairi mawdi'in min al-Qur'ani ya bani Adam. Disebut nama Nabi Adam. Illa liyudzakkirana ta'ala fi abina Adam alaihi salam linasilahu. Wa ma'a hadha falam yatanabbah ahadun lihadhihi al-ubuwah wala lilwafa'i bihaqqiha. Tidak di satu tempat Allah Ta'ala menyebut nama Nabi Adam, artinya banyak, sering. Kenapa sering disebut? Untuk mengingatkan kita bangsa manusia dengan ayah kita Nabi Adam, supaya kita silaturahim, menyambung kembali hubungan anak dengan bapak. Saya sering mendengar kalau orang berceramah menyebut Abuna Adam. Betul, bapak kita pertama Nabi Adam. Artinya birrul walidain itu tidak terputus di ibu bapak pertama. Ada birrul walidain di ibu bapak kedua, ketiga, keempat, kelima, ke-100, terus sampai ke Sayyiduna Adam dan ibu kita Sayyidah Hawa. Wa ma'a hadza, beserta ini, artinya sering diulang-ulang sebutan nama Nabi Adam fil Quran, falam yatanabba ahadun li hadhihi al-ubuwah. Tidak ada orang yang terbuka hatinya mendapatkan peringatan tentang hal ini, mengingat kembali bahwa ada hukukul ubuwah, kewajiban hubungan bapak dengan anak. Insyaallah nanti saya baca, saya sudah niat dari awal, pembahasan tentang Anbiya dan Mursalin harus serius, dipaham dengan benar. Minimal itu, kalau Anda membaca Fatihah kepada para aulia itu dibuka lebih baik malah. Ila ruhabina Adam wa ummina Hawa wa ma tanasala bainahuma minal anbiya'i wal mursalin, itu lebih baik. Atau kalau yang saya pakai Al-Fatihah ila ruh sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, thumma ila ruh jami' abaihi wa ikhwanihi minal anbiya' wal mursalin, ya masuk Nabi Adam. Tapi memang saya tetap berpendapat lebih baik disebut Fatihah ila ruh bin Adam, abina sayyidina Adam wa ummina sayyidatina Hawa wa ma tanasala bainahuma minal anbiya'i wal mursalin. Itu ahsan, lebih adab, lebih beradab. Terkadang saya memakai itu, insyaallah saya niatkan saya rubah, lebih ta'aduban kepada Abuna Adam kalau menyebut nama beliau. Kembali dulu ke Al-Quran. Insyaallah nanti kita baca dari awal fasal tentang Nabi Adam dari kitab Al-Yawaqit wal Jawahir, juz'ul tsani, halaman 305. Qalu ataj'alu fiha man, qalu
mereka para malaikat berkata, ataj'alu fiha, apakah engkau yakni Allah akan menjadikan fiha di bumi man orang yusidu yang merusak, fiha di bumi wa yasfiku dan menumpahkan ad-dima'a darah-darah, wa nahnu sedangkan kami para malaikat nusabbihu bihamdika bertasbih dengan memuji namamu, wa nuqaddisu dan mensucikan laka bagimu. Qala, menjawab Allah Subhanahu wa ta'ala, inni a'lamu ma la ta'lamun, sungguhnya aku Allah mengetahui apa-apa yang tidak kalian para malaikat tahu. Jelas selain Allah Ta'ala ilmunya pasti terbatas. Yang ilmunya ihatah, meliputi segalanya, hanya hadratullah azza wa jal, baik dia malaikat, baik dia nabi, baik dia rasul, siapapun selain Allah Ta'ala tidak ada yang ilmunya ihatah, meliputi semua ilmu, meliputi semua wajibat, jaizat, mustahilat. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala saja yang ilmunya tidak terbatas, tahu segala-galanya. Masalah Nabi Allah Adam satu masalah yang harus difahami secara serius. Terutama yang banyak berkembang di mana-mana dan telah dicetak dari abad ke abad, dari tahun ke tahun di berbagai tempat tentang Nabi Adam berdosa, pakai kata-kata berdosa. Nabi Adam maksiat. Nabi Adam menentang Allah. Nabi Adam terpengaruh godaan syaitan. Pemahaman ini harus dibetulkan, sebab mu'taqad Ahlus Sunnah wal Jamaah bukan hanya Nabi Adam, siapapun Nabi, jami'ul anbiya, jami'ul mursalin, siapa saja yang bertitel Nabiyun atau Rasul, mustahil terlibat dosa. Jangankan dosa, makruh saja tidak mungkin. Jangankan makruh, khilaful aula, perbuatan tidak baik saja tidak mungkin. Tapi yang sedang saya bahas di sini Nabi Adam. Ismatuhum kasairil malaikah wajibatun wa fadalul malaikah. Hidatul Awam Mu'taqad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Semua nabi, semua rasul, ismahnya terjaga dari dosanya sama dengan malaikat. Malaikat mana saja sama.
Saya ingin bertanya, kalau Anda mendengar ada malaikat main perempuan, pasti Anda akan berkata, tidak mungkin itu. Malaikat tidak ada hawa nafsu, tidak mungkin. Anda mendengar ada malaikat berdosa, tidak mungkin. Semua malaikat diperintah Allah Ta'ala apa saja langsung dikerjakan, dilarang apa saja tidak mungkin mendekati. Tolong dipaham, Nabi mana saja, Rasul mana saja, persis 100% ilmiah seperti itu. Tidak berkurang sedikit pun, sama. Tolong dipahami, ismatuhum kasairil malaikah, sama 100%. Saya ingat Sayyidina Maulana Al-Walid pernah membahas tentang Nabi Allah Ismail ketika akan disembelih oleh ayahnya Nabi Allah Ibrahim. Ada pembahasan bagus dari Sayyidina Al-Walid terhadap Abdullah bin Zubair. Au kama qala, tidak terbersit di dalam fikiran dan hati Nabi Ismail untuk menentang perintah ayahnya, sebab tahu perintah ini dari Allah. Tolong digarisbawahi, tidak terbersit. Kalau dalam bahasa kitab itu tasawur, membayangkan saja untuk maksiat tidak ada. Itu Nabi. Kalau Anda melihat gerakan jam, detik per detik jam berjalan, tek, 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 pagi, siang, sore, malam, tengah malam, pagi lagi, bayangkan itu detik merupakan khatir, gerakan hati seorang Nabi per detik, dalam tidur atau di luar tidur, tidak mungkin maksiat kepada Allah Ta'ala. Nah, kita juga di dalam tidur tidak mungkin maksiat. Kenapa saya katakan juga di dalam tidur? Anda tidak bisa maksiat di dalam tidur, dimasuki setan bisa. Ada ihtilam. Dalil bahwa manusia selain Nabiun wa Rasul dapat dimasuki syaitan ketika tidur, ada ihtilaf. Ada pasal khusus di dalam agama membahas tentang mimpi sampai mengeluarkan air mani yang berasal dari syaitan. Menunjukkan bahwa manusia di dalam tidur bisa dimasuki syaitan, kecuali Nabiun wa Rasul. Kalau Nabi dan Rasul tidak bisa. Kenapa? Yang menjaga Allah, yang menjamin Nabi mana saja tidak mungkin dimasuki syaitan di dalam tidur atau di luar tidur adalah pencipta tidur dan pencipta syaitan, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang seharusnya ini pembahasan harus di dalam dars ilmu tauhid, tetapi Al-Quran juga termasuk sumber segala ilmu, termasuk ilmu tauhid. Apalagi ketika kita bertemu dengan ayat-ayat yang menerangkan tentang Sayyiduna Adam. Dan saya seraya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seumur hidup saya akan selalu membela tentang maksiatu Nabi Adam. Sebab ini pembahasan terlanjur tersebar di mana-mana, disadari atau tidak disadari, ulama bertanggung jawab di dalam ralat. Wajib ulama meralat pembahasan tentang maksiatu Sayyidina Adam, sehingga akal-akal manusia yang terlanjur kemasukan paham ini bisa dibersihkan, disucikan, sampai betul-betul sadar bahwa bapak mereka Nabi Adam tidak pernah terlibat penentangan kepada Allah Ta'ala seumur hidup beliau. Mulai beliau dicipta ketika beliau fil jannah sampai nanti hari kiamat kita bertemu dengan Nabi Adam, kita bisa sowan kepada beliau, berkunjung kepada beliau, sambil kita berkata bahwa kita sebagai salah satu putra beliau menjadi putra terbaik karena membersihkan nama nenek moyangnya daripada kesalahpahaman yang telah tersebar di mana-mana, baik secara lisan,
baik secara tulisan. Ini salah kaprah tentang maksiatu Adam ini Anda dapati di mana-mana, di buku, di koran-koran. Kadang ketika kebetulan bawa nama Adam ada omongan seperti ini. Ya wajar lah, kita bersalah, bapak kita dulu juga bersalah, Nabi Adam kan berdosa, wajar kalau cucunya berdosa. Ini ucapan harus diteliti lagi, diperhatikan kalimatan, terutama ketika bertemu dengan kalimat bapak kita berdosa. Atas dasar apa Anda mengatakan seorang Nabi bisa berdosa? Ini berbahaya. Kalau Nabi ditemu oleh akal berdosa, apalagi Nabi itu Rasul, akan muncul hukum manusia boleh berdosa. Sebab manusia mengikuti para Nabi Rasul di dalam keseluruhan, dalam mu'taqadnya, akidahnya, di dalam ucapannya, di dalam perbuatannya. Kalau jaza boleh Nabi berdosa satu kali, maka muncul hukum manusia boleh berdosa. Sedangkan hukum manusia boleh berdosa mustahil. Innallaha la ya'muru bil fahsya. Allah Ta'ala tidak pernah memerintahkan dosa. Bahkan Sultanul Awliya Sayyiduna Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ani wa iyyakum bi asrari fid dharain amin. Beliau terbebas di dalam manaqib beliau dari godaan iblis karena dalamnya pemahaman beliau tentang mustahilnya Allah Ta'ala memerintahkan fahsya. Insyaallah esok hari akan saya nukil kejadian Sultan al-Awliya yang selamat dari godaan iblis karena dalamnya pemahaman beliau tentang ayat innallaha la ya'muru bil fahsya. Rabbana taqabbal minna wa qbalna bisri asrar al-Fatihah wa ila ruh man dhakartu anika wa khususan ila ruhi man bahthuna lahu fi hadhihi al-layla sayyidina Adam alayhi salam wa ala nabiyyina Muhammad afdalus salati wassalam wa ila ruh أمنا سيدتنا حواء ومن تناسل بينهما من الأنبياء والمرسلين ومن أوتوا لهم الترتيب دائما من الآباء والأمهات والعلماء والأولياء والمشايخ. ربنا تقبل منا وقبلنا بالسر أسرار الفاتحة وإلى حضرة النبي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.